تو ہی ہمارا سچا سائیاں یو جی تو ہی من چھواچا کرمنا بھائی من چھواچا کرمنا جنہیں نہ کھوجی دے ہارے بھائی جنہیں نہ کھوجی دے احمد وینر مونڈ ہے اے احمد وینر مونڈ ہے جوں گدھے کے سر کھیہارے بھائی گدھے کے سر کے مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مومنو اللہم صلی اللہ محمد زندہ رہو سی حرفی کا جنان کا یہ پاٹ ہے. نور احمد شاہ گرپیر حسن کبیر الدین ماں باپ کی ونش میں سے 7ویں پیڑھی پہ تھے. انہوں نے سی حرفی گنان لکھا جو معرفت سے بھرا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ من کی اچھا منشا واچا تمہاری بھاشا زبان آدمی کی بولنا چالنا اور کرمنا ہاتھ کے کیے ہوئے اعمال ان 3 رستوں سے تم اپنی زندگی کو بناؤ. منشا واچا کرمنا جنہیں نہ کھوجی دے ان 3 طریقوں سے جس نے اپنے شریر کو کنٹرول نہیں کیا کہتے ہیں وہ آدمی منڈ ہے. منڈ کہتے ہیں بیوقوف کو جس میں کوئی عقل نہ ہو اور وہ ایسا آدمی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر وزن ڈالا ہوئے اس کے سر کے اوپر مٹی پھینک دو گدھے کو اس میں کچھ نہیں. امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دنیا کے اندر کھاؤ پیو روزگار بزنس کرو بال بچے پیدا کرو اور رات کو تم سو جاؤ تو تمہارے میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں صبح ہوتی ہے تو وہ اپنا دانہ دنکا چنتے ہیں ڈھونڈتے ہیں گھاس کھاتے ہیں رات ہوتی ہے تو جانور بھی سو جاتے ہیں. ہم اگر اسی طرح سے صبح ہوئی بزنس روزگار کے پیچھے لگے کوئی نوکری پہ گیا کوئی اپنی دکان پہ گیا عورتیں گھر کے کام کاج میں لگ گئیں بچے ہیں وہ اسکول چلے گئے دوپہر کو کھانا پینا کھایا کوئی آرام کیا کوئی واپس کام پہ چلا گیا شام ہوئی تو پھر وہی تونترا کہ آدمی نے کھانا پینا کھایا کوئی سنیما چلا گیا کوئی کلب میں چلا گیا گھوم پھر کے رات کو سو گئے. یہ چکر اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو امام سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ جانوروں میں سے تمہارے میں کون سا ہنر زیادہ ہے. یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. انسان سوچتا ہے خیال کرتا ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ تم ہر روز نہیں بن سکتا تو ہفتے میں 1 دن کبھی ہر ویک نہیں بن سکتا 15 دن میں 1 دن پھر مولا کہتے ہیں کبھی 15 دن میں بھی تم کو فرصت نہیں ملتی
تو میرے روحانی بچوں، ایک مہینے میں ایک دن بالکل اکیلی جگہ کے اوپر ایکانت میں بیٹھ کے تم سوچو کہ بھلا تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے جی کہو رے جیوت میں کس کارن آیا جی نہ کی دی صاحب جینی سریوا جی۔ پھر صدر دن 600 برس پہلے ہم کو پوچھتے ہیں کہو تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تم نے خدا کی عبادت نہ کی؟ امام فرماتے ہیں آرام سے کوئی ایک خالی جگہ جہاں تمہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تم وہاں بیٹھ کے تم سوچو تم دنیا میں کیوں آئے ہو، کون ہو تم، کہاں سے آئے ہو، میرا جنم ہوا میں اس کے پہلے کہاں تھا، اور پھر میں ایک دن مر جاؤں گا، اور جب میں مروں گا تو میں کہاں جاؤں گا؟ امام فرمایا تم اس کے اوپر وچار کرو۔ پھر امام ہم کو ایک مثال دیتے ہیں کہ مولانا رومی ایسا ہی خیال کرتا تھا، سوچتے 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 انسان کے مغز میں، دماغ میں اس کی جھونی پرانی فائلیں پڑی ہیں، ہمارے برین میں ہماری ساری پاسٹ لائف کی ریکارڈنگ ہے، لیکن جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے تیسے تیسے وہ ریکارڈنگ جو ہیں وہ فائلیں نیچے چلی جاتی ہیں، دب گئی ہیں۔ ان فائلوں کو نکالنے کے لیے ٹائم چاہیے، اور اس کے ساتھ ہم اس کو گجراتی میں کہتے ہیں آوڑت کھپے، آوڑت یعنی اس کی سسٹم چاہیے، طریقہ چاہیے۔ آفسوں کے اندر بھی فائلیں رکھنے کا طریقہ ہوتا ہے جو سیکرٹریوں کو سکھایا جاتا ہے کہ فائلنگ کس طرح کرنی۔ ہمارے برین کے اندر سب ریکارڈنگ ہے، یہ جنم کی پیدا ہوئے ماں کے پیٹ میں ہمارا کیا حال تھا، اس کے پہلے ہم کہاں تھے، اور یہ یاد رکھو ہم اسماعیلی مذہب والے اپنے مذہب کے حساب سے، پیروں کی تعلیم سے ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ہمارا یہ جنم پہلا جنم نہیں، ہم پاسٹ لائف میں ہو کے آئے ہیں۔ مسلمان بھائیوں کو پتا نہیں، وہ نماز کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس بات کے اشارے ہیں کہ تم پہلے مرے ہوئے تھے، ہم نے تم کو جنم دیا۔ تو مرا ہوا کون ہوتا ہے؟ جو پہلے زندہ تھا تبھی وہ مرا نا، یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہماری پہلی زندگیاں تھیں، ان زندگیوں کے اندر ہم نے کیا کیا وہ آج اگر معلوم کر لو تو دکھ سکھ کا سارا جتنا بھی چتار ہے، ڈیٹیل ہے، ہمارے سامنے آ جائے گی۔ اور یہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی ساری خدائی کے اندر ہر ایک ری ایکشن جو ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی کارن ہے، ایکشن ہے، اور ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہے۔ کوئی چیز فضول نہیں ہو رہی، کوئی بھی چیز خود بخود آپ سے نہیں ہو رہی، اس کے پیچھے اس کا کوئی ریزن ہے، کوئی ریزن ہے۔ پہاڑ کے اوپر سے کبھی کبھی بہت بڑی راک گر پڑتی ہے تو وہ کیا ایسا ہی گر پڑی؟ اس کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہے۔ یہ پنکھا تھوڑا سلو چلتا ہے، یہ فاسٹ چلتا ہے، کیوں ریزن ہے کہ اس کا سوئچ لو پہ رکھا ہے، اس کا سوئچ ہائی پہ رکھا ہے، اور جو نہیں چلتے وہ ان کے سوئچ بند ہیں۔ ہمارے ہاں ایسا ہی ہے، انسان بات کرتے کرتے یا کبھی کھانا کھاتے کھاتے اپنی جیبھ کاٹ لیتا ہے دانتوں سے، اس کا بھی کوئی ریزن ہے کہ نروس سسٹم کے اندر وہ نرو جو ہماری جیبھ کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ نرو جو ہمارے دانت کو کنٹرول کرتے ہیں ان کی سنکرونائزیشن نہیں ہوئی، اس کے لیے جیبھ دانت کے اندر آ گئی۔ اور وہ کیوں آئی؟ وہاں کنٹرول میں خامی کیوں پڑی؟ ہمارے اعمال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ کوئی بھی ایسا دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں۔ مطلب یہ ہے
کہ تمام دکھ، تمام تکلیفیں، مصیبتیں ہمارے عمل اعمال کا ریئیکشن ہے، اس کا ریزلٹ ہے. تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کی ہر بات کا خیال رکھنا چاہیے. ہمیں سمجھنا چاہیے میں کیا کر رہا ہوں. اپنے عمل کا جائزہ لو اور سوچو کہ میں رائٹ کرتا ہوں، رونگ کرتا ہوں. کیا یہ میں نے کسی آدمی کے ساتھ لڑائی کی تو میں نے اچھا کیا، یا میں نے کسی سے اپمان کر کے بلایا اس کو تو کیا میں نے اچھا کیا، یا میں کسی کے پیسے کھا گیا تو کیا میں نے اچھا کیا. اپنے اعمال کو خود وزن کرو، جسٹس بن کے عدل انصاف کی درشٹی سے اپنے ہر ایکشن کا ریزلٹ نکالو. ہمارے اندر اللہ کا نور ہے جس کو ہم روح کہتے ہیں. وہ ایک چھوٹی سی اسپارک کی طرح ہے، جیسے کوئلوں کا ایک بہت بڑی سگڑی انگیٹھی جل رہی ہے، بڑے بڑے کوئلے دکھ رہے ہیں، اس کے اندر چھوٹی چھوٹی اسپارک تن کے اڑتے ہیں، اوپر جا کے بجھ جاتے ہیں. اسی طرح سے ہمارا جو روح ہے وہ خدا تعالیٰ کے سامنے ایک تنکے کے برابر ہے، ایک چھوٹی سی شرارے کی طرح، ایک اسپارک کی طرح ہے، لیکن ہے ضرور. اس کی وجہ سے ہمارے اندر خدا نے عقل کے اندر نور بخشا ہے اور ہمیں رائٹ رانگ کی سینس ہے. لیکن ہم لوگ دنیا کی محبت، لوبھ، لالچ، حسد، کینہ، بغض، جھوٹ، دغا، فریب، بدیوں برائیوں کی وجہ سے ہم اپنے اس نور کو ڈھانک دیتے ہیں. یہ بتی جل رہی ہے گٹ پاٹ کے پاٹ پہ، اس ٹیبل لیمپ کے اوپر ایک کالے رنگ کا کپڑا ڈال دو تو اس کی روشنی گھٹ جائے گی. ایک اور کپڑا ڈال دو، اس کی روشنی اور گھٹ جائے گی. ایک ایک رومال کالے رنگ کا ڈالتے رہو تو شاید 100-200 رومال پڑنے پر اس کے اندر بالکل روشنی باہر نہیں آئے گی، اندھیرا ہو جائے گا. ہمارے اندر خدا تعالیٰ نے وہ جو لیمپ جلا رکھی ہے، اس کے نور کی لیمپ ہمارے اندر جو روح ہے وہ ایک لیمپ ہے. ہم جب بھی کوئی برا اعمال کرتے ہیں، جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس طرح ایک کالا رومال اس کے اوپر ڈھانک دیتے ہیں. گناہ ہے وہ کالے اعمال ہیں. ایک دکاندار دوسرے دکاندار کے پاس جاتا ہے اور وہاں اس کو چائے پانی پلاتا ہے، کوئی برائی نہیں، بھلے پیو، لیکن اس کا حساب کر کے رات کو 10 دے دو. کبھی آپ یہ رہ گئے، یا ایسی اور بھی کئی بھول چک ہماری ہو جاتی ہے، کبھی ہم قیمت لگانے کے اندر بھول چک کر لیتے ہیں. تو دیندارو، ایسی بھول چک ناندی کے بھانے گھر سے لانے کے اندر ہمارا مولا رحم کر کے اس بھول چک میں یہ لے لیتا ہے. دشمن کا بہت دھیان رکھو. چوتھی چیز، اپنے اعمال کا خیال رکھو، اپنی زبان کا خیال رکھو، اپنے وچار کا خیال رکھو، اپنی نظر کا خیال رکھو، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کا خیال رکھو. مطلب یہ ہمارے ہاتھ سے ہمارے کوئی برے کام نہ ہوئے، ہمارے پاؤں بری جگہ نہ جاویں، ہماری آنکھیں برائی نہ دیکھیں، ہمارے کان برائی نہ سنیں. منچا واچا کرملا، من کے وچار، بھاشا اور ہاتھ کے اعمال، اس سے اپنی زندگی کو پلین بناؤ، صاف بناؤ. پھر عبادت پہ بیٹھو گے، مولا جلدی سے آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا. ابھی عبادت کے اوپر جب بیٹھو، کئی لوگ بولتے ہیں دھیان نہیں لگتا، تو پھر صدر دن نے تو ہم کو بہت اچھا راستہ دکھایا ہے. سکھی محبت کری وات کوئی کا جانے رے، اے جنے ستگور ملیا سارا سوہی پچھانے رے. گھر میں گنان کی کتاب ہوئے، یہ گنان گھر جا کے پڑھو. کس طرح بیٹھک کرنی، کس طرح دھیان لگانا، اس میں ساری وگت دی ہے.
ए सखी इंगला पिंगला सार के सुख माना नाड़ी रे एतिया धरिए सुरती नू ध्यान श्वासो मारी रे। बहुत से लोग आते हैं मेरी मुसाफरियों में पूछने के लिए, ध्यान नहीं लगता। देखो ये टेक्निक है पीर सदरुद्दीन की। आप जब बैठो, बैठक चालू करने से पहले यानी 4 बजे मुखी साहब ने कहा कि अल्लाह मेरे यहाँ इबादत पे बैठो, 1 मिनट मौला को हाजिर नाज़िर समझ के अपने गुनाहों की माफी मांगो, मौला से मदद मांगो। मौला मुझे हाथ पकड़, मुझे धोरवनी दे, मेरे पे राजी हो, मुझे इबादत सिखा। 1-2 मिनट ऐसी मांगनी करो, प्रे करो। उसके बाद बैतुल ख्याल का जो बोल है, सांस आप जब ही अंदर खींचो तो उसके अंदर आप अपना बोल पूरा करो। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, या अली, यानी आपने सांस अंदर खींची, इसमें आपका सारा कंप्लीट बोल पूरा होना चाहिए। लेकिन सांस को लंबा करो, आहिस्ता से सांस लो, जीभ ना हिले। बैठक ये है दीनदारों कि आप ऐसी बैठक करो कि कमती में कमती आधा घंटे तक तो एक हालत में बैठ सको। 5-5 मिनट के बाद अपना आसन बदलाते रहो, हिलते रहो, पग ऊंचा नीचा करते रहो, आपका ध्यान कभी नहीं लगेगा। बैठक को कम से कम आधे घंटे एक ही आसन के ऊपर बैठो। आपको आदत हो जाएगी तो 1 घंटा भी निकल जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। सीधे बैठो, और बन सके तो दीवार के सहारे में मत बैठो, थोड़ा आगे आ जाओ। जो दीवार पे बैठे हैं वो थोड़ा आगे आ जाएं। दीवार का सहारा मत लो, उससे कमजोरी आती है ख्यालों में। थोड़ा आगे आ जाओ। बूढ़ा शख्स है, 80-90 वर्ष की उम्र है, पीठ दुखती है, उसके लिए भले जायज है। सीधे बैठो, गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करो, यानी नीचे झुकाओ। ऐसी जगह पे हाथ रखो कि जहां आपके हाथ थक ना जाएं। मेरा जो मतलब बैठक का था ये है कि आखा सारा शरीर आपका कम में कम आधी कलाक मुर्दे की तरह पड़ा होना चाहिए। कहीं कोई खुजली बुजली भी होवे तो नहीं करो, क्योंकि ध्यान लग जाएगा तो खुजली का पता भी नहीं लगेगा। तो आप सांस जब अंदर खींचो और अपना जाप पूरा करो तो सांस को अंदर रोको। तिया धरिए सुरती नु ध्यान श्वासो मारी। आप सांस को रोको 1 सेकंड, फिर आप बाद में जब ही सांस निकालो तो जब ही सांस बाहर निकालो उस वक्त भी अपना जाप करो। फिर थोड़ा ठहरो, फिर सांस लो, अपना जाप करो। ये साइकिल चलाओ। सांस लेते वक्त बोल बोलो, यानी जबान से नहीं, मन से। कोई भी कीमत पे जीभ मुंह में भी हिलनी नहीं चाहिए। जीभ को अंदर लॉक कर दो। मन के साथ ही सारी इबादत है। सांस लो, अपना बोल पूरा करो, थोड़ा रुक जाओ 1-2 सेकंड, फिर सांस निकालते वक्त अपना बोल पूरा करो, फिर रुक जाओ। इस तरह से इस साइकिल को चलाओ। आहिस्ता 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 सांस रोकने का जो टाइम है 1 सेकंड से 2 सेकंड, 2.25 सेकंड, 2.5 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, ये भी बढ़ता जाएगा और आपके सांस की जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ती जाएगी। ऐसा शुरू के अंदर आप करने जाओगे तो 2-4 मिनट के बाद आपका सांस ठिकाने नहीं रहेगा। थोड़ी देर छोड़ दो, थोड़ा सांस ठीक कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं, आपके जो फेफड़े हैं उनको इस चीज की आदत नहीं, तो आपको इसमें तकलीफ होगी। लेकिन 2-4 महीने की रोज की प्रैक्टिस के बाद आपके जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, वो इस लायक हो जाएंगे। आपको बहुत मजा आएगा।
बहुत मजा आएगा। इस तरह ध्यान लगेगा। 1 घंटे के अंदर हर रोज शायद न बने। अभी मैं इंगला पिंगला की बात सुनाऊं, थोड़ी आवाज लंबी हो गई, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात एक कह रहा हूं। हमारी एक नाक यानी एक नक्सोरा, एक साइड 1 कलाक 29 मिनट चलती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरी साइड खुलती है और फिर वो भी चलने लगती है, ये भी चलती है। 2 मिनट तक दोनों नाकें यानी दोनों नक्सोरियां चल रही हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहली साइड बंद हो जाती है और लेफ्ट साइड चालू रहती है। 1 कलाक 29 मिनट। जब भी आदमी का टेलीफोन आपके घर पे, मुझे यहां पता नहीं डायरेक्ट लाइन है, लेकिन दारुसलाम के अंदर जब भी टेलीफोन के अंदर कोई भी तकलीफ होवे एनी टाइप की, आप उधर फोन मत करो, 998 नंबर लगाओ। 998 लगाओगे तो घंटी बजेगी। आप रिसीवर रख दो तो भी घंटी बजेगी। कभी आप घंटी सुन रहे हो और रिसीवर रख दो और घंटी बंद हो जावे तो समझो आपका टेलीफोन बराबर नहीं है, कहीं ना कहीं खराबी है। तो इस तरह से आपके अंदर भी एक लीवर है, एक मीटर है, और वो मीटर हमारा ये है, हमारी सांस की ड्यूरेशन। जब भी सिर से पांव तक हमारा शरीर एब्सोल्युटली 100% हेल्दी, यानी कोई भी बीमारी के बगैर प्योर ट्यून अप होता है, तो उस वक्त तंदुरुस्त ताकत वाले आदमी के ये है कि 1 कलाक 29 मिनट एक साइड चले, 2 मिनट दोनों साथ चले और 1 कलाक 29 मिनट दूसरी साइड चले। खुदा ने ये घड़ियाल बांध रखी है, ये मीटर है हमारा। अगर कोई हमारे बदन में कहीं भी, हमको पता नहीं, लेकिन कहीं भी कोई तकलीफ है या बीमारी है तो 1 कलाक 29 मिनट नहीं होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, कमती होंगे, 28 होंगे, 27 होंगे, कभी 1 कलाक होगी, तो समझ लो शरीर में कुछ न कुछ खराबी है। तो ये पिंगला 1 कलाक 29 मिनट चले, फिर 2 मिनट सूक्ष्मना चले, यानी दोनों साथ चले। अभी हर 1.5 कलाक के बाद सूक्ष्मना चलती है। एवरी 1.5 घंटे के बाद ये सूक्ष्मना चलती है। जब ये सूक्ष्मना चलती है उस वक्त आदमी के अंदर ऐसी लाइटनेस, हल्कापन, ऐसी खुशी, ऐसी स्पिरिट होती है कि आदमी को लगता है कि मैं जैसे उड़ने वाला हूं। उस वक्त कि जब सूक्ष्मना चल रही होवे, आपने जो ध्यान बराबर इबादत में लगाया, आपको ऐसी खुशी होगी, ऐसा मजा आएगा कि आप वो मजा दूसरे दिन ढूंढोगे तो शायद ना भी मिले। हो सकता है कि दूसरे दिन टाइम बदल जाता है, क्योंकि हर 1.5 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद एक ही वक्त आवे, दूसरे 1.5 घंटे के बाद आवे तो इबादत का वक्त निकल जाता है। 8, 10, 15 दिन के बाद फिर शायद आपको ये चांस मिल जाए। तो 1 घंटे की इबादत के अंदर 5, 7, 8 रोज के अंदर ऐसा एक दिन आता है कि जब आपकी सूक्ष्मना चल रही और आप इबादत, उस वक्त जो सुरती लगाओ, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत लुत्फ आएगा। अभी कोई ऐसा आदमी है कि वो 4:30 बजे आता है, उसको तो ये चांस महीनों में क्या वर्षों में भी शायद नहीं मिल सके। कभी किसी वक्त बाई चांस वो आधे घंटे के अंदर उसकी सूक्ष्मना आ गई तो आ गई, क्योंकि हर घंटे के बाद तो नहीं होती, 1.5 घंटा होता है, और दूसरे दिन वो 1.5 घंटा उस वक्त नहीं होता। मगर जो रोज आते हैं उसको महीने में 2-3 दफा ऐसा चांस जरूर मिलता है, और उनकी खुशी का कोई पार नहीं, और वो आगे बढ़ते जाते हैं। अंतकरण की खुशी भी होती है और रूहानी शक्ति भी ज्यादा होती है। तो ये सूक्ष्मना का मतलब ये है। तो दीनदारों, ये थोड़ी सी बातें हैं। ये टॉपिक तो इतना लंबा है कि मैं 6 घंटे भी वाज करूं तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन बैठेंगे इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में, मौला को मंजूर हुआ। इबादत करो, बहुत करो, बहुत इबादत करो, एक दिन भी नागा मत करो।
کوئی کارن سر جماعت خانے نہیں آ سکے تو دینداروں کھٹلے میں بھی بیٹھ کے بندگی کرو، ضرور بندگی کرو. اور جس کو کوئی چیز اب تک نہیں ملی اس کے لیے میں شروعات کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ اس آدمی کو تو 3 سے 5 برس ایک بھی دن چوکے بغیر جماعت خانے میں آ کے عبادت کرنی چاہیے. کوئی بھی چوکے بغیر ایک بھی دن ناغا مت کرو. تھوڑا کبھی لیٹ ہو گئے تو بھلے کوئی بات نہیں، لیکن عبادت ضرور کرنا. اور جماعت خانے آؤ، ادھر کا واتاورن گھر کے واتاورن سے ڈفرینٹ ہے. عبادت کرو مومنو، یہ بہت اعلیٰ اور اتم چیز ہے. اور ہم خود امام کے پاس جا کے اپنے اوپر والنٹریلی مانگ کے لے کے آئے ہیں. مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، 10 سکریت میں پورا کرے، دین دنیا کے اندر آپ کو اپنی چھتر چھایا میں رکھے. مولانا حاضر امام ہر بدی برائی سے بچاوے، ہر گناہوں سے بچاوے، شیطان کے فریب سے بچاوے، ہر نافرمانی کے کام سے بچاوے. دنیا کے اندر اپنی چھتر چھایا میں ظاہر باطن دیدار نصیب کر کے آپ کو عبادت کرنے کی توفیق دے اور آپ کو ظاہر باطن میں اپنا نور بخشے.